بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبرتناک واقعہ۔ ایک عبرتناک واقعہ ہمارے ایک بزرگ نے سنایا تھا کہ جیسے دعا سے آدمی کو بڑا عالی مقام ملتا ہے، ایسے ہی والدین کی نافرمانی اور اعذار ثانی سے نہ جانے کیا انجام ہوتا ہے۔ ایک ماں تھی اور ایک ہی اس کا بیٹا تھا۔ ماں بیچاری بیمار تھی اور بیٹے کے سوا اس کا کوئی خدمت گزار نہیں تھا۔ بیٹا رات دن ماں کی خدمت کرتا، لیکن جب بھی حج کا زمانہ آتا تو اس کا حج کرنے کو بہت دل چاہتا۔ وہ اپنی والدہ سے کہتا، امی جان آپ مجھے حج کرنے کی اجازت دے دیں۔ والدہ کہتی، بیٹا تیرے سوا میرا کوئی خدمت کرنے والا نہیں اور دھیان کرنے والا نہیں، میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ حج میں کوئی 2 دن تو لگتے نہیں، اچھا خاصا وقت لگتا ہے، اور تمہارے پیچھے میرا کیا بنے گا؟ بہرحال ماں یہی کہتی رہی کہ بیٹا جب تک کوئی متبادل انتظام نہیں ہوتا صبر کرو، مجھے جب موقع ملے چلے جانا۔ لیکن بیٹے کو جانے کا شوق ہوتا تھا۔ آخر ایک دن اتنا شوق ہوا کہ والدہ کو بتائے بغیر ہی گھر سے نکل گیا۔ اس زمانے میں قافلے حج کے لیے جایا کرتے تھے اور لوگ انہی کے ساتھ چل دیا کرتے تھے، تو وہ قافلے کے ساتھ چل دیا۔ 2 منزل کے بعد قافلے نے کسی شہر باہر قیام کیا اور قافلے والے شہر میں اپنی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چلے گئے۔ چنانچہ بیٹا خود اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں بھی کسی مسجد میں جا کر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ رات کو میں عبادت میں مشغول تھا کہ شہر میں چوری ہو گئی اور تھانے دار نے پولیس کو چور پکڑنے کے لیے روانہ کر دیا۔ پولیس والے مسجد میں بھی آئے، انہوں نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا تو کہا چور یہی ہے اور نماز کے بہانے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، اور مجھے گرفتار کر کے تھانے دار کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ بھی کوئی جلاد قسم کا آدمی تھا۔ اس نے لوگوں پر رعب اور اپنی دھاگ بٹھانے کے لیے میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹوا دیے اور میرے دھڑ کو ایک ریڑھی پر رکھ کر منہ کالا کر کے شہر میں گھمایا کہ جو بھی چوری کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا، اور ساتھ ساتھ ایک آدمی اعلان کرتا گیا کہ دیکھو یہ جو چوری کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، بلکہ یہ اعلان کرو کہ جو ماں کی اجازت کے بغیر حج کرنے جائے گا اس کا یہ انجام ہوگا۔ جب بار بار یہ اعلان کیا گیا تو لوگ مجھے پہچان گئے، کیونکہ یہ ماں بیٹے عبادت اور بزرگی کے اندر دور دور تک معروف تھے کہ یہ فلانی کا بیٹا ہے اور اس کی ماں رابعہ بصری کی طرح عبادت گزار ہے، اور یہ بھی بڑا ہی اور نیک صالح بندہ ہے۔ لوگوں نے ایک دم تھانے دار کا گھیراؤ کر لیا۔ کم بخت تو نے اس بزرگ کے ساتھ کیا زیادتی کی؟ اس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی کانپ گیا اور معافی مانگنے لگا اور توبہ کرنے لگا۔ خیر میں نے اسے معاف کیا اور میں نے کہا مجھے میری ماں کے پاس پہنچا دو، میری ماں کو اطلاع نہ کرنا کہ تیرا بیٹا آیا، بلکہ مجھ کو لے جا کر میری ماں کے گھر کے دروازے کے پاس رکھ دینا، کیونکہ اس کے اب نہ ہاتھ تھے نہ پیر تھے۔ لوگوں نے کہا میرے کہنے کے مطابق میری ماں کے جھونپڑے کے پاس سے مجھے رکھ دیا۔ میں تکلیف سے قہرانے لگا۔ میری ماں نے سمجھا کہ شاید کوئی فقیر کھانا مانگنے کے لیے آیا ہے، تو میری ماں نے کھانا نکالا اور کہا لو بابا کھانا لے لو۔ میں نے آواز دی کہ اماں میرے تو پیر ہی نہیں ہے، میں کھانا کیسے لوں گا؟ وہ آئی اور میرے پاس کھانا رکھ دیا کہ لو کھانا کھا لو۔ میں نے کہا اماں میرے تو ہاتھ بھی نہیں ہیں، میں کھانا کیسے کھا لوں؟ جب انہوں نے 3 مرتبہ میری آواز سنی تو پہچان گئی کہ ہائے یہ تو میرا ہی بیٹا ہے، اور پھر وہ اٹھا کر مجھے اندر لے گئی۔ ساری رات ماں اور بیٹا روتے رہے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ جو گناہ مجھ سے ہو گیا ہے مجھے معاف فرما دیجیے، اور ماں کی نافرمانی کا وہ جو وبال مجھ پر آ گیا ہے اسے دور فرما دیجیے۔ روتے روتے اور دعا کرتے کرتے دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ سویرے اٹھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر صحیح سالم تھے۔ ماں باپ کی دعاؤں کا یہ اثر ہے، اس لیے ہمیں ماں باپ کا بڑا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔